جائے گا جی. آگے بڑھیں. جس وقت کے تن جہاں سے جدا ٹھہرے گا، جس وقت کے تن جہاں سے جدا ٹھہرے گا، 2 گز کی زمین میں جا ٹھہرے گا، 2 گز کی زمین میں جا ٹھہرے گا، 2-4 ہی روز میں تو ہوگا غائب، 2-4 ہی روز میں تو ہوگا غائب، آ کر کوئی اور اس جگہ ٹھہرے گا. آپ لوگوں کا کیا مشاہدہ ہے قبرستان میں؟ ایک قبر میں کتنے لوگ دفن ہو جاتے ہیں؟ 60 70 80 کچھ پتہ نہیں. تو پہلا آدمی کہاں چلا گیا؟ اب پڑھو. جس وقت کے جس وقت کے تن جہاں سے جدا ٹھہرے گا، 2 گز کی زمین میں تو جا ٹھہرے گا، 2-4 ہی روز میں تو ہوگا غائب، آ کر کوئی اور اس جگہ ٹھہرے گا. یعنی آج میری قبر بنی، کل کو آپ کی بن جائے گی، پرسوں کس کی بن جائے گی، پرسوں ایک ہی قبر میں پتہ نہیں 70 90 70 کی فگر بتائی جا رہی ہے. حدیث ہے، کوئی آیت تو ہے نہیں، حدیث ہے کہ ایک قبر میں سے 70 مردے نکلیں گے. اس کے لیے رحم ساری کو دو کر رہے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں. وہ قبر ملے گی 2 گز کی ہوتی، وہ 2 گز کی ہوتی ہے نا، وہ بھی ہماری نہیں ہوتی. 2 گز جگہ میں بھی 70 آدمی شیئر کریں گے. اب یہاں بلڈنگیں بنا لو، کوٹھیاں بنا لو، قلعے بنا لو. جی. جب قدرت کے حکم سے اس بدن سے روح کو الگ کر دیا جائے گا تو اس بدن کا ٹھکانہ صرف 2 گز زمین کا ٹکڑا ہوگا، اور وہ بھی اس کے لیے جسے میسر آ جائے. یہ بھی ضروری نہیں. جی. اور 2-4 دن گزر جانے کے بعد وہ دنیا سے بالکل بھی غائب ہو کر رہ جائے گا، اور پھر تیری جگہ کسی اور کو دفن کر دیا جائے گا. دیکھ لے یہ بندے، ایک آن کی دنیا ہے فریبی دنیا، ایک آن کی دنیا ہے فریبی دنیا، ایک آن میرے غیر یہ ساری دنیا، ایک آن ہی عاریت ملی ہے تجھ کو، ایک آن ہی عاریت ملی ہے تجھ کو، یہ بھی جو گزر گئی تو گزری تھی. اس آدم کو دھوکہ دینے والی اور دھوکے میں رکھنے والی دنیا محض ایک لمحہ ہے. یہ ساری دنیا ایک لمحے کی زندگی میں قید ہے، اور اس ایک لمحاتی دنیا کے اصول کے مطابق اس آدم، اس بشر، اس آدمی، اس بندے کو محض ایک گھڑی مستعار ملی ہے. اگر یہ زندگی بیکار محض باتوں میں گزر گئی تو ساری دنیا ہی گزر گئی. ہم نہ پیدا ہوئے، نہ جیے، نہ اٹھے، نہ بیٹھے، نہ کچھ کیا، نہ کچھ سمجھا، گویا ایسے آئے کہ آئے نہ تھے. اس لیے اے بندے، جب تو اس دنیا میں آیا ہے تو کچھ کر گزر، تاکہ قدرت نے تجھے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے تو اس کو پورا کر دے، ورنہ پچھتانا ہی پچھتانا مقدر بن جائے گا. نبی عمر، دنیا کرسمات ہے ساری دنیا، دنیا کرسمات ہے ساری دنیا، کیا کہیے کہ ہے کیا یہ ہماری دنیا، کیا کہیے کہ ہے کیا یہ ہماری دنیا، مٹی کا کھلونا ہے ہماری تخلیق، مٹی کا کھلونا ہے یہ ساری دنیا. یہ بھری پوری دنیا
جسم کا طلسم کلا ہے. کیا طلسم کلا. طلسم. طلسم کلا یہ بڑی پوری دنیا ایک قسم کا طلسم کلا ہے. اس میں ایسا جادو موجود ہے کہ اس کو سمجھنا تولا ماشا تولنے والی عقل کے بس کی بات نہیں. غور کیا جائے تو ساری دنیا مٹی کا ایک کھلونا ہے جس کا مقدر بلافر ٹوٹ کر بکھر جانا ہے. مرنے کے بعد آدمی ٹوٹ کر بکھر جائے. تھوڑے دن کے بعد خبر کھولو گے ہر چیز الگ، پیر الگ ہوگا، ٹانگ الگ ہوگی. ہوتا نہیں ہوتا، یہ سب منتشر ہو جاتا ہے سارے چیز. جڑا میں نام ہے کیا پائے گا. ایک جڑا میں نام ہے کیا پائے گا. اتنی سی کمی سے کیا فرق آئے گا. اتنی سی کمی سے کیا فرق آئے گا. ساقی مجھے اب مفت ملا کیا معلوم. ساقی مجھے اب مفت ملا کیا معلوم. یہ سانس جو آ گیا ہے پھر آئے گا. پابند زندگی کی حقیقت شراب کی ایک گھونٹ کی ہے. مل گیا تو اور نہ بھی ملا تو کیا فرق پڑتا ہے. مجھے تو معرفت کی وہ شراب چاہیے جس کا ایک گھونٹ ٹائم اسپیس کی قید و بند سے آزاد ہے. تا چند کلیسا و رشت و محراب. تا چند کلیسا و رشت و محراب. تا چند یہ باعث کے جہنم کا عذاب. تا چند یہ باعث کے جہنم کا عذاب. ایک کاش جہاں پہ روشن ہوتی. ایک کاش جہاں پہ روشن ہوتی. استاد ازل نے کل جو لکھی تھی کتاب. گرجا گھر گرجا گھر آتش کلا اور مسجد کا وجود یا ان میں اور ان کے ماننے والوں کے اختلاف اور باعث کے بعض میں دوزخ کے عذاب سے ڈرانے کا عمل آخر کب تک جاری رہے گا. ایک کاش ان لوگوں پر قدرت کے وہ راز کھل جاتے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو بتا دیے ہیں. ایسے بندے جن کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ ممکن ہوتی. ماتھے پہ آیا تھی روشنی کی محراب. ماتھے پہ آیا تھی روشنی کی محراب. رخسار و لب چمکے تھے گوہر نایاب. رخسار و لب چمکے تھے گوہر نایاب. مٹی نے انہیں بدل دیا مٹی میں. مٹی نے انہیں بدل دیا مٹی میں. کتنے ہوئے دفن آفتاب و مہتاب. جن لوگوں کی پیشانی روشن تھی اور ماتھے پر سجدوں کا نشان تھا اور ان کے چہرے چمک دمک سے معمول تھے، جب انہیں مٹی میں دفن کیا گیا تو مٹی نے انہیں بھی مٹی ہی بنا. کیسے کیسے چاند اور سورج کی زمین میں دفن ہو چکے ہیں، ہم ان کا شمار بھی نہیں کر سکتے. چند دنوں کی اس عارضی دنیا میں آدمی کبر و نفرت کی تصویر بنا پھرتا ہے. بلاخر اسے بھی موت مٹی کے ذروں میں تبدیل کر دے گی اور مٹی کے یہ ذرے پیروں میں ڈھونڈے جائیں گے. آدمی مر گیا،
وہ قبرستان میں مٹی کے زراعت میں تبدیل ہو گیا. اب ہم لوگ جاتے ہیں کیا کرتے ہیں پھر وہ قبر کے زراعت کہیں میں تبدیل ہوئے. قبر کے جو زراعت ہیں آدمی کی مٹی تو بن گئی نا, تو آدمی کے پیروں میں رونے ہیں. جو شاہ کئی ملک سے لیتے تھے خراج, جو شاہ کون سی بھائی جی, جو شاہ کئی ملک سے لیتے تھے خراج, معلوم نہیں کہاں ہے ان کے سر و تاج, معلوم نہیں کہاں ہے ان کے سر و تاج. البتہ یہ افواہ ہے عالم میں عظیم, البتہ یہ افواہ ہے عالم میں عظیم, اب تک ہے غبار زر ان کی افواج, اب تک ہے غبار زر ان کی افواج. سکندر و دارا, شداد و نمرود, فراہیم اور بڑے بڑے بادشاہ جن کی ہیبت و بربریت کا یہ عالم تھا کہ لوگ ان کے نام سے لرزتے تھے. وہ جو بڑی بڑی ریاستوں اور مملکتوں کے تاجدار تھے, عوام سے خراج وصول کرتے تھے, خود کو آقا اور اللہ کی مخلوق کو غلام سمجھتے تھے, معلوم نہیں کہ وہ خود اور ان کے تاج کہاں ہیں. ان کو ان کی افواج کو جو آندھی طوفان بن کر دنیا کے لیے مصیبت بن گئی تھی مٹی نے نگل دیا. یہ بڑے بڑے محلات اور کھنڈرات جو آج اپنی بے مثالی پر آنسو بہا رہے ہیں, بلاخر ان کا نام و نشان بھی صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا. 14ویں رباعی. کل عمر گزر گئی زمین پر ناشاد, کل عمر گزر گئی زمین پر ناشاد, افلاک نے ہر سانس کیا ہے برباد, افلاک نے ہر سانس کیا ہے برباد. شاید کہ وہاں خوشی میسر و عظیم, شاید کہ وہاں خوشی میسر و عظیم, ہے زیر زمین بھی ایک دنیا آباد. ہماری اس رنگوں کی دنیا کی طرح ایک اور دنیا بھی ہے جو مرنے کے بعد ہمارے اوپر روشن ہوتی ہے. ہم کتنے بدنصیب ہیں کہ ہم نے کبھی اس نادیدہ دنیا کی طرف سفر نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد, مر جاؤ مرنے سے پہلے, پر عمل کر کے اگر ہم اس دنیا سے روشناسی حاصل کر لیں تو اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے کہ ناشاد و نامراد زندگی کو مسرت و شادمانی میسر آتی